السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے دین کی باتیں میں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت بہترین چیز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی عورتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے جب وہ معراج پر گئے تھے کہ کن کن عورتوں کو انہوں نے جہنم میں دیکھا ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی یہ ویڈیو کس کے ذہن میں اتر جائے اور کس کو یہ بات صحیح لگ جائے اور وہ صراط مستقیم پر آ جائے اور اس کا بڑا ثواب آپ کو بھی مل جائے۔ تو دوستو، سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیجئے اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے۔ کرنا آپ کو کیا ہے، سب سے پہلے دیکھیں دوستو، آپ لوگ خود بھی اللہ پاک سے توبہ کریں ہر ایک غلط کام جو آپ نے کیے ہیں، اور اللہ سے توبہ کر کر ہی آپ سویا کریں۔ تو دوستو، کون کون سی ایسی عورتیں ہیں جو جہنم میں جائیں گی؟ ایک حدیث پاک حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القبائز میں نقل فرمائی ہے، جس میں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی عورتیں جہنم میں جائے گی۔ ذرا توجہ سے اس بات کو سنیے گا اور ان گناہوں سے بچیے گا تاکہ اللہ رب العزت جہنم سے محفوظ فرما دے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا دونوں نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی جائے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آ کر دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رو کر آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں، دونوں بڑے حیران ہو گئے۔ دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو غمگین کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو رلا دیا کہ آپ کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں رو رو کر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں اس وقت بیٹھا تھا، مجھے یاد آ گیا جب میں معراج پر گیا تو میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو جہنم کی عذاب ہوتے ہوئے دیکھا۔ مجھے خیال آ گیا اور اس وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تو بتا دیجئے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں؟ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی عورتوں کو جہنم میں دیکھا، وہ اپنے بالوں کے ذریعے سے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی، آگ کے اندر جیسے مرغی کو سلاخ کے اندر پرو کر بھوننے کے لیے لٹکا دیتے ہیں، اس عورت کو سر کے بالوں کے ذریعے لٹکا دیا گیا تھا۔ تو یہ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا تھا اور اس کا جسم جل رہا تھا۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی عورت کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے، اس کو کیسا لگے گا کہ بالوں سے کھوپڑی کی چمڑی ادھڑ جائے گی، اتنی تکلیف ہوگی ذرا سے بال کھینچنے سے۔ جب عورت بالوں کے بل لٹکا دی جائے گی، اس کا کیا ہی حال ہوگا، اور پھر اس کو اتنی گرمی محسوس ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورتیں ہوں گی جو دنیا کے اندر پردوں کا خیال نہیں کرتی ہوگا، اس کو بن سنور کر باہر نکلنے کا شوق ہوتا ہوگا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے پہن کر یہ اجنبی غیر محرموں کو دکھاتی ہوگی، اپنے طور پر یہ اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالتی ہوگی، لیکن پتہ اس کو قیامت کے دن چلے گا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس لیے یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں پردوں کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، ایک چیز 70 چھپانے کی جگہ ہوتی ہے، ایک چیز پردہ ہوتا ہے۔ عورت کے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی سارا جسم ستر میں شامل ہے، اس لیے نماز کی حالت میں ہم سب کو چھپانا عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر عورت کے چہرے، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ جسم کا کوئی بھی حصہ نماز کے اندر تھوڑی دیر کھلا رہ گیا تو اس عورت کی نماز ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ کئی عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز بھی پڑھتی ہیں مگر ان کی قمیض کے بازو آدھے ہوتے ہیں اور بازو ننگے، نماز ہرگز نہیں ہوتی۔ کئی شلواریں پہنتی ہیں، ٹخنوں سے اونچی کر لیتی ہیں،
یہ نیا فیشن نکل آیا، نماز بالکل نہیں ہوگی۔ کئی اتنا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں کہ بال صاف نظر آتے ہیں، ان کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ تو سطر کا مطلب یہ ہے کہ سطر آپ کا نماز کے اندر اس طرح موٹے کپڑے میں چھپا لینا کہ چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے سوا جسم کا کوئی بھی حصہ نظر نہ آ سکے، یہ انسان کا سطر ہے اور اس کو چھپانا نماز میں ضروری ہے۔ سطر کے علاوہ ایک پردہ ہوتا ہے۔ پردہ عورت کے جسم کے تمام حصوں کا غیر محرموں سے ضروری ہے، اس لیے قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ سورۃ الاحزاب میں بتایا گیا، اے صحابہ، جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنا چاہو تو تم پردے کے پیچھے سے مانگو۔ تو گویا محرم اجنبی سے پورے جسم کو پردے میں رکھنا، یہ پردہ کہلاتا ہے، یہ حجاب کہلاتا ہے۔ تو سطر ہوتا ہے نماز اور حجاب ہے غیر محرم سے۔ تو غیر محرم سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ عورتیں جب گھر میں رہے تو اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے چہرے، ہاتھ، پاؤں کو کھول سکتی ہیں، لیکن جب باہر نکلے تو غیر محرم اور اجنبیوں کے اندر سے گزرے تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے۔ اگر نہ چھپایا تو پھر اس پر اس کو سزا ضرور ملے گی۔ تو دوستو، آپ نے یہ سنا ہوگا۔ میری آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچا دیں، ہر ہماری بہن تک یہ پہنچا دیں، تاکہ وہ پردے کا خیال کریں اور پردے کے خیال کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو آپ بھی دعا کریں ہر عورت کے لیے، ہماری بہن کے لیے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے، ان کو پردے کی توفیق دے، ان کی جہنم سے حفاظت کرے اور ہم سب کی بھی جہنم سے حفاظت کرے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔